بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، پروگرام اصلاح رمضان میں ہم رمضان المبارک کی رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں، روزے کے فضائل اور کس طرح ہم اپنی زندگی میں ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں. آج جو حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، غلط بات نہیں چھوڑتا، والعمل به، اور اپنی گناہوں کو ترک نہیں کرتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجتاً، پھر اللہ کو بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پینا ترک کر دے. یعنی اگر ایک شخص روزہ رکھ کر بھی اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتا تو پھر اللہ نے روزہ اس لیے تو فرض نہیں کیا تھا کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے. یہ حدیث مبارکہ محدثین فرماتے ہیں کہ روزے کی روح اور روزے کے تقاضے اور روزے کے مقصد بیان کرنے میں سب سے عمدہ حدیث ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمان، روزہ رکھنے کا تیرا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ تیری زندگی میں کیا آنا چاہیے. یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ روزہ اگرچہ فقہی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور ازدواجی زندگی میں جو تعلق ہے اس تعلق کو سے روکے رکھے اپنے آپ کو، تو یہ روزہ ہے. لیکن ہم سب یہ بات اچھی طرح مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہمارے کھانے اور پینے سے رکنے سے کوئی، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہی نے تو ہمیں یہ کھانے، یہ پینے، یہ نعمتیں اللہ نے ہی تو ہمیں عطا کی ہیں، اور اسی لیے عطا کی ہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے تو پھر اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس کی زندگی میں نظر آئے، اس کے لباس میں، اس کی گفتگو میں، اس کے چلنے اور پھرنے اور رہن سہن میں اللہ کی نعمتیں نظر آئیں. اللہ کو یہ بات پسند ہے. تو کھانا اور پینا اور ازدواجی زندگی، یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. روزہ ایک مخصوص وقت تک ہمیں ان نعمتوں کے استعمال سے منع کرتا ہے، منع تو کرتا ہے، لیکن یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ منع کرنا دراصل ایک علامت ہے، ایک سبق ہے، ایک درس ہے جو ہم نے روزے سے حاصل کرنا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے اسے تقویٰ کہا ہے. روزے سے جو چیز ہماری زندگی میں آنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیری اطاعت اور تیری فرما برداری یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. اور روزے میں ہم اللہ کا یہ پیغام اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں کہ بھئی تیرے گھر میں کھانا موجود ہے، تیرے پاس پینا موجود ہے، تیرے پاس نعمتیں موجود ہیں، لیکن کیونکہ مجھے اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے اس لیے میں ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر رہا. یعنی ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے احکامات میری زندگی میں سب سے بڑھ کر ہیں. سب کچھ موجود ہونے کے باوجود جب اللہ تیرا حکم آیا کہ تو نے نہیں کھانا، میں نہیں کھاتا،
تیرا حکم آیا تو انہیں نہیں پینا، میں نہیں پیتا، تیرا حکم آیا کہ ازدواجی تعلق نہیں رکھنا، میں نہیں کرتا، کیوں کہ تیرا حکم پورا کرنا اور بجا لانا یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ تو جب یہ مقصد ہے تو پھر وہ کیسا عجیب انسان ہوگا کہ کھانا تو چھوڑ دیا، پینا تو چھوڑ دیا، ازدواجی تعلقات تو قائم نہیں کیے، لیکن اسی رب کے احکامات روزہ رکھنے کے باوجود دن میں 100 مرتبہ توڑے گا۔ اپنی کاروبار میں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے مالی معاملات میں اور دلچسپی کے معاملات میں روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود وہ اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑتا ہے اور گناہوں سے اپنی زندگی کو آلودہ کرتا ہے، تو پھر یہ تو وہ انسان ہوا جس نے روزے کا پیغام کو سمجھا ہی نہیں، اس کی روح کو محسوس ہی نہیں کیا۔ تو یہ تو وہ انسان ہوا کہ روزے کا جو مقصد تھا، روزے کی جو روح تھی، اس نے اس روح کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اب ہمارا وہ وقت آ رہا ہے جب ہمارے کاروباری زندگی میں کہتے ہیں کہ جی سیزن ہے، عید کا سیزن آ رہا ہے، اب کچھ 2-3 دن بعد دیکھیں گے آپ چہل پہل بازاروں میں، لاک ڈاؤن اللہ کرے کہ ہمارے ملک سے یہ کورونا کی وبا دور ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ چہل پہل بازاروں کی رونق اپنے عروج پر پہنچ جائے گی۔ لیکن روزے کا جو پیغام ہے، اللہ کی اطاعت کرنا اور فرما برداری کرنا، ہم کتنا اس سے اپنی زندگی میں لا پائے ہیں ان 5-6 دنوں میں، یہ ہے وہ سوال جو ہر انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہمارے کاروباری معاملات میں دھوکہ ہے، ناجائز منافع خوری کا آغاز نزدیک ہے، ناجائز منافع، ذخیرہ اندوزی، وعدے میں وعدہ خلافی، خیانت، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کاروبار کا کوالٹی میں کمپرومائز، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے کاروبار کا اہم حصہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر اگر کوئی ملازم ہے تو اوقات کار میں ڈنڈی مارنا، اگر آپ کے اوقات ملازمت کے 9 سے 3 ہیں یا 2 ہیں رمضان کی وجہ سے، تو آپ 12 بجے ہی اپنا دفتر چھوڑ دیتے ہیں، دفتر جاتے ہی نہیں ہیں، حاضری لگا دیتے ہیں۔ یا کوئی ہمارا بھائی ہے جس کی ڈیوٹی ہے قانون نافذ کرنے کے اداروں میں، تو عیدی کے نام پر وہ رشوت خوری، روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں وہ تقاضا کرتا ہے، یار مجھے عیدی دو، یار مجھے آپ کی فائل کو پر لگائیں، آپ اپنی فائل کو پر لگوائیں، مجھے کچھ ہدیہ پیش کریں۔ روزہ رکھ کر عیدی مانگی جا رہی ہے، روزہ رکھ کر رشوت خوری کی جا رہی ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور روزہ رکھ کر ناجائز منافع خوری اور خیانت کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی ہے تو پھر تو ہم نے اس روزے کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ ہم نے سمجھا کہ بس کھانا اور پینا اور تعلقات چھوڑ دینا ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے ایک مفتی آپ کو یہ فتویٰ دے دے گا کہ آپ کا روزہ ہو گیا، لیکن یہ روزے کی صورت ہے، اس کے اندر روح پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صورت کسی کام نہیں آتی، اصل چیز ہے روح۔ اگر آپ کوئی بہت ہی خوبصورت چیز کی تصویر بنا کر کسی کو دے دیں، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ مثال کے طور پر ایک جانور ہی لے لیں، شیر ہے، اگر شیر کی تصویر بنا کر آپ نے کہیں لگا رکھی ہے اور ایک جگہ حقیقی شیر موجود ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، دونوں کے ساتھ لوگوں کے تعلقات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو میرے بھائی، روزے کی روح ہے تقویٰ، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو سنوار لینا، اللہ کے لیے اپنی زندگی سے غلاظتوں کو پاک کر دینا، یہ ہے وہ روح
یہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو روزہ بھی چھوڑ دیں، روزہ تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اس روزے کے اندر روح پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ جو 5 دن کے روزے ہم نے رکھ لیے، ہمیں اپنی زندگی کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور آنے والا جو وقت ہے جسے آپ سیزن سے تعبیر کرتے ہیں، ہمیں اس سیزن میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دنیا کمانی ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر کے چلنا ہے۔ سیزن تو آ رہا ہے، لیکن آپ کی زندگی کا اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے پیسہ کمانا، مقصد ہے دنیا کمانا، مقصد ہے بینک بیلنس بڑھانا، تو پھر تو آپ یا میں جو چاہے جو کرتے آ رہے ہیں وہی کریں گے۔ اور اگر ہمارا مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اپنے رمضان کو قیمتی بنانا، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، جھوٹ نکالنا ہوگا، غلاظتیں نکالنی ہوں گی، نافرمانیاں نکالنی ہوں گی، دھوکے نکالنے ہوں گے، خیانتیں نکالنی ہوں گی، ہر وہ چیز اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش اور جد و جہد کرنی ہوگی جو اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہے۔ اگر یہ کر کے ہم چلیں گے تو یقیناً ہمیں روزے کے مقاصد بھی حاصل ہو گئے، اور یہ روزہ اجر اور ثواب میں انشاءاللہ ایک روزہ بھی اگر اس طرح کا نکل آیا تو انشاءاللہ ہماری آخرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن کوشش کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مقصد یہی ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جو پہلے جیسی زندگی گزار رہا تھا، روزہ رکھنے کے باوجود اسی زندگی پر چلتا ہے، وہی جھوٹ، وہی خیانتیں، وہی اللہ کی نافرمانیاں، وہی لوگوں کو دھوکہ دینا، وہی لوگوں کی مالوں پہ ڈاکہ ڈالنا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو روزہ رکھنے کے بعد اللہ کا حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں روزے دار ہوں، جب میں کھانا پینا اور حلال چیزوں کو ترک کیے ہوئے ہوں تو پھر میں حرام کاری میں کیسے پڑ سکتا ہوں، پھر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، پھر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، پھر میں وہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اس طرح کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارے۔ فرمایا جو سنوارنے کی طرف جاتا ہے وہ روزے کے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے، اور جو اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا تو پھر سن لے کہ کھانا اور پینا چھوڑنے سے یہ سمجھے کہ میں نے روزے کو حاصل کر لیا، اس کا مقصد اور اس کی روح تک میں پہنچ گیا، یہ خام خیالی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کو اس کی روح کے مطابق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔